بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Friday after Isha Salah, 29th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بزرگوں اور بھائیوں، آج کوئی خاص مربوط تقریر تو ذہن میں نہیں، چند متفرق باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی. پہلی بات، اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب بنائیں گے اللہ تعالی ان کے لیے محبت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مومنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے ان قریب اللہ تعالی نہیں، اللہ کی صفت رحمان، ان قریب مہربان اللہ ان کے لیے محبت گردانیں گے، محبت بنائیں گے، ان میں محبت پیدا کریں گے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مؤمنین اور صالحین، نیکوکار اور اچھے کام کرنے والوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے. مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین اور نیکوکاروں کے درمیان، صالحین کے درمیان میں کوئی جھگڑا، نزاع، اختلاف، بغض، عداوت، کینہ، نفرت نہیں ہوتی. نہیں، یہ آیت کریمہ کا مطلب نہیں. یہ تو انسانی چیزیں ہیں، انسانوں کے درمیان میں معمولی باتوں پر یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ چیزیں جڑ نہیں پکڑنی چاہیے، یہ چیزیں دلوں میں گھر نہیں کرنی چاہیے. اگر اتفاقاً یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو بہت جلد ان کو دلوں سے دور کر دینا چاہیے اور ان کو میل ملاپ اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مومنین اور صالحین کے درمیان میں محبت ہو. جنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور کھینچ لیں گے ہم اس میل کو، اس کینے کو، اس زنگ کو جو جنتیوں کے دلوں میں تھے دنیا میں، اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ اختلافات، جھگڑے ٹنٹے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ جنت میں دلوں سے دور کر دیں گے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد میں سب جنتی بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ یہ جنت والی جتنی باتیں ہیں وہ سب اس دنیا میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جنت والی باتیں اس دنیا میں ہم پیدا کر لیں تو یہی دنیا جنت بن جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ تیری بیوی یا تو تیری جنت ہے یا تیری دوزخ۔ معلوم ہوا کہ فیملی لائف اس دنیا میں جنت کا نمونہ بھی ہو سکتی اور جہنم کا نمونہ بھی ہو سکتی۔ اگر جنت والی باتیں پیدا ہو جائیں گی تو فیملی لائف جنت کا نمونہ ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ جہنم والی باتیں گھر میں پیدا ہو جائیں گی تو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جہنم کا نمونہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کے جو احوال ہیں وہ احوال ہم یہاں پیدا کریں۔ لہذا اگر دلوں میں میل پیدا ہو جائے، دلوں میں زنگ آ جائے تو اس سے جلد نکالنا چاہیے، ہٹانا چاہیے۔ وہ حدیث شریف تو آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کسی دنیاوی معاملے سے آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑا، مخالفت، دشمنی پیدا ہو جائے اور بول چال بند ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن پورے نہیں ہونے چاہیے۔ 3 دن پورے ہوں اس سے پہلے کم از کم اس درجے میں تو دل صاف ہو جانے چاہیے کہ دعا سلام شروع ہو گئی۔ چاہے پہلے جیسے یارانہ تھا ویسا یارانہ نہ رہے۔ یارانہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یارانہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہو 2 بجے تک، پھر سو جاؤ اور فجر کی نماز مت پڑھو۔ اس کا نام دوستی ہے۔ اس زمانے میں اس کا نام دوستی ہے کہ بیٹھے بیٹھے گپ کرتے رہو یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر جائے، پھر پڑھ کر کے سو جاؤ بھینس کی طرح، اور فجر کی نماز نہ پڑھو، قضا کر دو۔ تو اس درجے پر اگر نہ جاؤ تو بہتر ہے، مگر اس درجے کا دل صاف ہونے چاہیے، دلوں کا غبار ہٹ جانا چاہیے، دلوں پر سے میل دور ہونا چاہیے کہ اسلامی برادری کے نقطۂ نظر سے 2 مسلمانوں میں جس طرح کے روابط اور تعلقات ہونے چاہیے ایسے تعلقات شروع ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے، سلام کرو السلام علیکم، دوسرا جواب دے، خیر خیریت پورا حوالی ہو، وہ کہے گا ویری ویل۔ اتنا شروع ہو جانا چاہیے، اس سے آگے تمہیں نہ کرنا ہو نہ کرو۔ غرض دشمنی کو، عداوت کو، کینے کو پنپنے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ دلوں میں جب جڑ پکڑتا ہے تو اتنا بڑا تناور درخت ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کی شاخیں کہاں تک پھیلی ہوئی یہی پتہ نہیں چلتا۔ کیسے دور کریں؟ یہ قصہ سناؤں میں۔ 2 چچازاد بھائی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت میں تو چچازاد بھائی نہیں، چچازاد بھائی تو حضرت عبداللہ کے جو والد جعفر تھے وہ حضرت حسین کے چچازاد بھائی ہیں، مگر یہ جعفر طیار حضور کے زمانے میں شہید ہو گئے، تو ان کے جو بیٹے ہیں یہ 2 چچازاد بھائی ہیں۔ ہماری محاورہ میں تو چچا بھتیجے کہلائیں گے، مگر شریعت کی اصطلاح میں وہ چچا بھتیجے نہیں، وہ چچازاد بھائی ہیں۔ ان کے کھیت اور باغ ایک ساتھ تھے۔ نوکروں میں، غلاموں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ ان دونوں کھیتوں کے اور باغوں کے جو مالک تھے ان میں جھگڑا ہو گیا۔
حضرت حسین میں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر میں، حالانکہ عبداللہ ابن جعفر بہت چھوٹے ہیں، بھتیجے کے بمنزلے ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، اور اتنا شدید جھگڑا ہو گیا کہ بول چال بند۔ خیر ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، جو چھوٹے ہیں، جو بمنزلے بھتیجے کے ہیں، انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کو، پرچہ لکھا۔ پرچے میں لکھا کہ بھائی جان، میرے اور آپ کے درمیان میں بول چال بند ہو گئی ہے جھگڑے کی وجہ سے، اور آج تیسرا دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لہذا آج تیسرا دن ہے، یہ دن ختم ہونے سے پہلے ہمارا جھگڑا ختم ہونا چاہیے، اور وہ جھگڑا ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، مجھ سے معافی مانگیں تو میں معاف کر دوں گا، اور یہ چانس میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم و فضل میں بھی بڑے ہیں، تو معافی مانگنا یہ ایک بڑائی ہے، یہ بڑائی کا چانس میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ خط پہنچا، حضرت حسین نے پڑھا اور فرمایا بھی میری لنگی لاؤ، چادر لاؤ، رومال لاؤ، اور رومال اٹھایا، کندھے پر ڈالا، اور حضرت عبداللہ کے گھر گئے اور معافی مانگی۔ انہوں نے معاف کر دیا، 2 بھائی گلے مل گئے، اور شاید پہلے جتنے تعلقات استوار تھے اس سے زیادہ استوار ہو گئے ہوں، کم نہیں ہوں گے، وہ دلوں کا میل تو نکل ہی گیا ہوگا، اس سے زیادہ دلوں کے اندر قدر و محبت بڑھ گئی ہوگی۔ تو معاملات حل کرنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، اگر ہم چاہیں تو بھئی آپ آئیے، معافی مانگیے، آپ نہیں آتے میں تیار ہوں، یا تو آپ آ کر مجھ سے معافی مانگیے یا میری معافی قبول کیجیے، جب ایک معافی مانگ رہا تو دوسرا کب تک ہٹا رہے گا؟ جھگڑے بڑھتے کب ہیں؟ جب یہ بھی منہ یوں کیے رہے، وہ بھی منہ یوں کیے رہے، کچھ وہ رہے کھینچے کھینچے، کچھ ہم رہے کھینچے کھینچے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا، ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ دلوں میں سے محبت سرے سے ختم ہو جائے گی، پھر ادھر کچھ لوگ کچھ ادھر لوگ بیچ میں پڑیں گے اور صلح صفائی کرائیں گے، تب بھی وہ دلوں میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی، چاہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمانداروں میں اور نیکوکاروں کے درمیان میں عنقریب اللہ تعالیٰ محبت گردانیں گے، محبت بنائیں گے، یعنی ان میں محبت ہونی چاہیے، میل ملاپ اور محبت سے ان کو رہنا چاہیے۔ آج ہم بہت شور مچاتے ہیں، اتحاد، اتفاق، وحدت، یونٹی، یہ وہ، بڑا کہ یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونے چاہیے، مگر دل تو میل سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں میل سے بھرے پڑے ہیں، کہاں سے یونٹی ہوگی؟ یونٹی تو اس وقت ہونی ہے جب دل میل سے خالی ہو، دل میل سے جدا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو ہمیشہ سامنے رکھو اور آپس کے معاملات کو سنوارو، اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات کو سنوارو۔ اصلحوا ذات بینکم کب یہ آیت نازل ہوئی تھی یاد ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، بدر میں مال غنیمت بہت مل گیا، معمولی لڑائی، چند آدمی شہید ہوئے، دشمن کے 70 مارے گئے اور مال غنیمت بہت آ گیا، یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ اب یہ مال غنیمت، جب جنگ شروع ہونی تھی تو حضور نے 3 صفیں بنائی تھی، پہلی صف جوانوں کی، دوسری صف ادھیڑوں کی، تیسری صف بوڑھوں کی۔ اور اس زمانے کا لڑائی کا قاعدہ یہ تھا کہ ادھر سے کوئی ایک نکلے گا اور ادھر سے اس کے مقابلے میں آئے گا اور بیچ میں وہ 2 لڑیں گے اور دونوں طرف کا لشکر دیکھے گا، ایک مارا جائے گا، ایک جیتے گا، تو جیتے گا وہ جھنڈا لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا اپنے کیمپ میں واپس جائے گا،
تو پھر اس کی طرف سے دوسرا نکلے گا، تو ادھر سے بھی دوسرا نکلے گا. یوں ہوتے ہوتے جب غصہ آ جائے گا تو پھر ادھر سے ایک سب بڑھے گی اور ادھر سے ایک سب بڑھے گی، باقی سے پیچھے کھڑے رہیں گے. بس پہلی سب جو ہے وہ آگے بڑھے گی لڑنے کے لیے، اور ان کی دشمن کی بھی پہلی سب بڑھے گی، اور یہ دو صفیں آپس میں لڑیں گی. پھر مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو جدھر پلہ کمزور ہوگا ادھر سے دوسری سب بڑھے گی. جب اس کی دوسری سب بڑھے گی تو ادھر سے بھی دوسری سب بڑھے گی، پھر تیسری بڑھے گی، پھر اور معاملہ خطرناک، پھر گھمسان کا رن پڑے گا. تو اس زمانے میں جنگیں اس طرح ہوتی تھی. تو پہلی سب بڑھی، صحابہ کی طرف سے پہلی سب بڑھی، ضرورت پڑی دوسری بڑھی، اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا. وہ جو تیسری سب بوڑھوں کی تھی وہ تو کھڑی کی کھڑی ہے، ان کو تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اس سے پہلے میدان کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اب جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو پہلی دو صفوں والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، لڑے تو ہم ہیں، تم تو بڈھے کھڑے کھڑے پان چباتے تھے. تو ان بڈھوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہے کھڑے کھڑے پان چباتے تھے لیکن تلوار بھی تو لیے کھڑے تھے، تمہیں ضرورت پڑتی ہی ہم بڑھتے، لہذا تم اکیلے کیوں لو کہ مال غنیمت ہم بھی لیں گے. یہ جھگڑا ہوا تھا. جو دو صفیں بڑھی تھی جنہوں نے لڑے تھے انہوں نے کہا یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے، تم تو کھڑے کے کھڑے رہے، تم تو لڑے نہیں ہو. انہوں نے کہا ہم لڑے نہیں ہیں مگر ہم تمہاری پشت پناہ تھے اور ہماری بیک پر تم لڑ رہے تھے، اور ضرورت پڑتی تو ہم بھی بڑھتے. یہ مسئلہ حضور سے پوچھا گیا، قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول قل الانفال للہ والرسول فاصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، تم میں سے کسی کا نہیں. جھگڑا ختم، نہ پہلی صف والوں کا ہے، نہ دوسری صف والوں کا ہے، نہ تیسری صف والوں کا ہے، تم میں سے کسی کا نہیں ہے. مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے. فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بس آپس کے معاملات درست کرو. یہ جو مال غنیمت کے لیے تم آپس میں لڑ پڑے ہو، یہ آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مال غنیمت ہے وہ جو احکام جس طرح سے دیں گے اور جس طرح سے بانٹیں گے، وہ جس طرح سے بانٹیں اس کی اطاعت کرو. اگر تم مومنین ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح سے بانٹا جائے اس طرح سے لو. باقی تمہارا حق کوئی نہیں مال غنیمت میں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. تم تو آپس کے جھگڑے ختم کرو، اپنے درمیان کے معاملات درست کرو. تو اصلحوا ذات بینکم اس جگہ آیا تھا. تو اس طرح کی جتنی باتیں جو آپس میں ہو جاتی ہیں، پیش آ جاتی ہیں، بات ہو جاتی ہیں، وہ پہلی فرصت میں ختم ہونی چاہیے. ایک میٹنگ ہو رہی ہے، خاص میٹنگ ہو رہی ہے، عام میٹنگ ہو رہی ہے. میٹنگ میں ایک شخص کے منہ سے دوسرے کے حق میں کوئی نامناسب بات نکلی، ہو جاتا ہے ایسا مجلسوں میں. یہ بات اس بات بولنے سے اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا ہے کہ اسے بات بہت بری معلوم ہوئی. اور اس بولنے والے کو پتا چل گیا کہ میں نے نامناسب بات بولی ہے، میری بات کا اثر غلط ہوا ہے. مجلس ہی میں یا مجلس کے ختم کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ جاؤ اسے معافی مانگو کہ سوری، مجھ سے یہ نامناسب بات نکلی، میں بہت شرمندہ ہوں. بات ختم ہو جائے گی. اور اگر تم اپنی اینٹ لیے میں صحیح بولا تھا اور وہ بیچارہ اپنا غم لیے رہے گا تو اس کا غم بھی بڑھتا جائے گا، تمہاری اینٹ بھی بڑھتی جائے گی، بات بگڑتی چلی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے یہ چیز نہایت ضروری ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپس میں آتی ہیں اسے نظر انداز کریں. ایک حدیث شریف ہے،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کی تقصیرات سے نظر پھیرو، نظر انداز کرو، ان کی کوتاہیاں، بیویوں کی کوتاہیاں اور ان کی تقصیرات سے ان کو نظر انداز کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی مرتبہ نظر انداز کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر روزانہ 100 تقصیر بیوی کرے تو بھی نظر انداز کرے۔ جیسا ہم یہ نظر انداز کرتے ہیں اور پھر میاں بیوی میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہی تعلقات رہتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشرے کے لیے اور کلچر کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ ایک دوسرے سے جو تقصیرات ہو اسے نظر انداز کرو، اور نہ نظر انداز ہو رہی ہے تو معافی مانگو اور اپنی تقصیر معاف کراؤ۔ اس محبت کا مسلمانوں، ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے درمیان میں جو محبت اللہ تعالی چاہتے ہیں، اس محبت کا ایک فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا رنگ پکڑے گا۔ اردو کی مثل ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ جانے پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا، مگر لوگ کہتے ہیں۔ اور لوگ غلط نہیں کہتے ہوں گے، کہاوت ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہے، غلط کیسے ہوگی؟ تو کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو کیا انسان خربوزے سے بھی گیا گزرا ہے؟ انسان خربوزے سے گیا گزرا نہیں ہے۔ اگر وہ ایماندار اور نیک کرنے والوں میں آپس میں محبت ہی ہوگی تو ایک کا رنگ دوسرے پہ چڑھے گا، اور اگر محبت بروں کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ مومن ہو مگر برا ہو، یا وہ مومن ہی نہیں ہے غیر مومن کے ساتھ ہے، تو وہ برا رنگ بھی چڑھے گا۔ جیسے اچھا رنگ چڑھتا ہے ایسے برا رنگ بھی چڑھے گا۔ اور آج ہماری شخصیتیں، ہماری ذوات، ہمارے گھر، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہماری سوسائٹی جو بگڑتی جا رہی ہے، اس کے بگڑنے کا سبب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ صحبتیں بری۔ کسی دوسرے مسلمان سے ہے تو وہ مسلمان بھی برا ہے، نیک اعمال نہیں ہے اس میں، یا پھر صحبت غیروں کے ساتھ ہے، اغیار کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، تو کیا وہاں سے آپ کس خیر کی امید رکھیں گے؟ وہاں سے کون سا رنگ چڑھے گا؟ وہاں سے تو کالا ہی رنگ چڑھے گا۔ اور نیک لوگوں کے درمیان میں جو آپس میں ملیں گے تو نیکوں کے پاس رہنے سے نیک رنگ چڑھے گا۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بنو۔ سچے کا ساتھی بنے گا سچ بولنا سیکھے گا، جھوٹے کا ساتھی بنے گا لپاڑیا بنے گا، بغیر کہے لپاڑیا بنے گا، جھوٹ کی عادت پڑے گی۔ کیوں؟ جھوٹ والے کے ساتھ ہے، وہ جہاں جہاں جھوٹ بولتا ہے، جو 420 کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، اس کا جو فائدے پہنچتے ہیں وہ سب دیکھتا رہے گا، دیکھیے یہ دھندا کرے گا۔ اور سچوں کا ساتھی بنے گا تو سچ بولنا سیکھے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، الصدق یہدی الی البر، اور جھوٹ گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے، الکذب یہدی الی الفجور۔ اور فرمایا کہ بندہ برابر سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا سچ بولنے والا۔ اور آدمی جھوٹ بولنے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، پریکٹس کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، مہا جھوٹا۔ اور جب وہ مہا سچا بن گیا تو اس کے نیک کاموں کی تعداد بھی اسی طرح بڑھے گی۔ ایک سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے،
تو جب بہت بڑا سچ بولنے والا بن گیا تو نیکی کا سارا ذخیرہ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا. اور ایک جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو جب بہت بڑا جھوٹا بن گیا تو اس کے یہاں کوئی گناہوں کی کوئی تعداد ہی نہیں رہی، پلینٹی گناہ ہو گئے اس کے. اور ایک حدیث شریف کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سچ بولیں گے نجات ملے گی، جھوٹ بولیں گے تباہ ہوں گے. پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، جھوٹ بول سکے تو ہم نکل جاتے ہیں اور سچ بول کے پھنس جاتے ہیں. تو در حقیقت حدیث کو سمجھا غلط گیا ہے. حدیث شریف میں دنیا کے معاملات نہیں ہیں، حدیث شریف میں آخرت کا انجام بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے سچ بولا ہے اور سچ بولنے سے آپ کا 4 پیسے کا نقصان ہوا ہے، گھبراؤ نہیں، یہی سچ آپ کو آخرت میں نجات دے گا. اور دنیا میں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بول کر کے 4 پیسے نفع کما لیا ہے، خوش مت ہو، ریجو مت کہ میں نے بے وقوف بنایا ہے. بے وقوف تم بنے، کیونکہ یہ تمہارا جھوٹ بولنا تمہیں آخرت میں تباہ کر کے چھوڑے گا. آج تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کو، پولیس والے کو دھوکہ دیا، اس کو بے وقوف بنایا. پولیس والے کو تم نے بے وقوف بنایا نہیں بنایا، تم آخرت میں تباہ ہو کر کے رہ جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ روابط، شخصی روابط بھی، گھریلو روابط بھی، اولاد کے روابط بھی، نیک فیملی کے ساتھ روابط، یہ انسان کو تیراتے ہیں. اور دوسری صورت میں انسان ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے اور ڈوبتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک قصہ آیا ہے، اس قصے میں یہ مضمون سمجھایا گیا ہے. قصہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سبا کی رانی تھی، لوگ اس کا نام بلقیس بتاتے ہیں. خیر وہ لمبا قصہ ہے اور آپ حضرات نے سن بھی رکھا ہوگا. جب وہ اپنے ملک سے سرینڈر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے چلی تو حضرت نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا جو تخت شاہی ہے وہ مجھے یہاں چاہیے، کون کتنی دیر میں لائے گا؟ بہت بڑا تخت تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں کے فلسطین میں اور سبا وہاں کا یمن میں، 1 مہینے کی، اس زمانے کی 1 مہینے کی ڈسٹینس تھا وہاں سے وہ تخت یہاں لانا ہے. ایک بھوت تھا دربار میں، ایک بھوت تھا. اس نے کہا کہ حضور میں وہ تخت لاؤں گا آپ کے پاس میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے. جو دربار ختم ہونے کا وقت ہوگا، میں صبح 8 بجے دربار لگا، 12 بجے ختم ہو جائے گا. تو یہ کہا کہ آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے میں وہاں سے لے کر کے آتا ہوں. اور یہ کہا کہ میں قوی ہوں، طاقتور ہوں، میں اکیلا اٹھا کے لاؤں گا، اور امین ہوں، امانت دار ہوں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا. اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے بڑے قیمتی. ایک دوسرے صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا، کون تھے اللہ جانے، انسان تھے انسان، بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا اللہ نے علم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکتے میں لا کے حاضر کر سکتا ہوں. پلک جھپکتے کا مطلب ایک آدمی نیچرلی آنکھ یوں کھولتا ہے تو ایک وقت تک آنکھ رہتی ہے، پھر خود بخود قدرتی طور پر جھپک جاتی ہے. یوں کوئی کھینچ رکھے 1 منٹ تک تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ نہ کھینچ رکھے تو نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد میں ایک وقت کے بعد میں خود جھپکتی ہے. یہ پلک جھپکنے کا ٹائم ہے. آپ اس کو 15 سیکنڈ مان لیجیے کہ آنکھ کھلنے کے بعد 15 سیکنڈ ہوتے ہوتے خود بخود جھپکے گی. تو اس نے گویا یہ کہا کہ میں 15 سیکنڈ میں لا سکتا ہوں. یہ کہا اور یہ رکھا تخت، یہ کہا اور یہ تخت لا کے سامنے رکھ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا مجھ پر انعام ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے آدمی پیدا کیے ہیں کہ جو پل جھپکتے میں وہاں سے تخت اٹھا کر یہاں لے آئے، اور فرمایا کہ اس میں بھی میری آزمائش ہے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں یا شکر نہیں بجا لاتا۔ خیر آگے بڑھو۔ حضرت نے اپنے لوگوں سے یہ کہا نقروا لها عرشا، اس کے تخت میں ہیر پھیر کر دو، ادھر کا ہیرا یہاں لگا دیا، ادھر کا یہاں لگا دیا، ادھر کا وہاں لگا دیا، اور ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے۔ ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تختوں کو پہچان پاتی ہے نہیں پہچان پاتی، اس میں عقل و فہم کتنی ہے، سمجھداری کتنی ہے۔ کیوں؟ وہ کافر تھی، سورج کو پوجتی تھی، اسے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھنی ہے، اور وہ دین کی دعوت اس طریقے سے رکھنی ہے جیسا بڑا جتنا ذہین آدمی ہوگا اس کے اعتبار سے دعوت کا عنوان رکھا جائے گا، دعوت کا عنوان اسی اعتبار سے رکھا جائے گا، تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کی عقل کی گہرائی کتنی ہے، تو ہم اس کی عقل کی گہرائی کے مطابق اس کے دعوت کے عنوان رکھیں۔ تو حضرت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی عقل کی گہرائی کتنی ہے، اور اس کا یہ امتحان کے لیے تخت آیا ہے، اور یہ کہا کہ اس میں ہیر پھیر کر دو، نقروا لها عرشا ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، چنانچہ ہیر پھیر کر دیا گیا۔ وہ آئی، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا اہٰذا عرشک، کیا آپ کا جو تخت ہے ایسا ہے؟ پوچھا، وہ تخت دکھایا، یہ پوچھا کہ اہٰذا عرشک، کیا آپ کا تخت ایسا ہے؟ تو اتنی ذہین عورت تھی کہ اس نے فٹ سے جواب دیا ایسا کأنہ ہو، گویا یہ وہی ہے۔ حالانکہ ہیر پھیر کر کے ایسا کر دیا کہ پہچان نہ سکے، مگر وہ ساری پہچان گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تخت میرے تخت جیسا نہیں، یہ تو گویا میرا ہی تخت ہے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے۔ جب اتنی بڑی ذہین ہے اور اتنی بڑی سمجھدار ہے تو پھر سورج کی پوجا میں کیوں پھنسی ہوئی ہے، اللہ کو کیوں نہیں پہچانتی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج دنیا میں جتنے گمراہ لوگ ہیں، چلو بڑے بڑوں کو تو چھوڑو، یہ ہندوستان کے ہندو مٹی کا پتلا خود ہی بناتے ہیں اور پھر پوجا شروع کر دیتے، اوپر بیٹھ کر خود ہی گھڑتے ہیں، تیار ہو گیا تو رکھ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کم وقت کہ تو ہم نے ہی گھڑا ہے، نہیں سمجھتے۔ ہندوؤں میں کوئی معمولی دماغ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں اور بڑے بڑے دماغ والے ہیں، مگر نہیں سمجھتے۔ یہ عیسائی پوری دنیا کی آدھی کمیونٹی، ان کا جو گول گپا ہے 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ ان کا کوئی آدمی سے حل نہیں کر سکتا، اور ان میں کوئی کم عقل مند پڑے ہیں، بڑے بڑے عقل مند پڑے ہیں اور اس فلسفے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس کو کوئی آج تک حل نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کوئی کر سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، ایسی محمل پوچھ باتوں میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ عورت اتنی سمجھدار اور سورج کو پوج رہی ہے، اللہ کو نہیں پہچانتی۔ قرآن کریم نے جواب دیا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ فرمایا کہ وہ جس چیز کو پوجتی ہے اس نے اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان سے روک دیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ورے، اللہ سے نیچے وہ جس چیز کو پوجتی تھی اس نے اس کو اللہ کی معرفت سے روک دیا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں میں سے تھی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ بلیف صحیح ہو یا غلط ہو، وہ دماغ پر ایسا حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی کھانا اس میں کسی دوسری چیز کے ذریعے باقی نہیں رہتا۔ بلیف، ایمان، یقین
سچ ہو جائے یقین یا جھوٹ ہو جائے، سچا ایمان ہو یا غلط ایمان ہو، جب کوئی عقیدہ اور ایمان ہو جاتا ہے تو پھر دماغ کے اندر کوئی خانہ باقی نہیں رہتا ہے کسی صحیح چیز کو کے لیے سمانے کے لیے۔ یہ جو ہندو مذہب ہے وہ مذہب ان کے اوپر ایسا حاوی ہے، یہ کرسچینٹی ان کے اوپر ایسی حاوی ہے کہ کتنا بھی انہیں چکر میں ڈالو کہ بھئی یہ تین ایک تین کا فلسفہ سمجھاؤ، ان کا بڑا سے بڑا بشپ بھی نہیں سمجھا سکتا، مگر وہ ہٹے گا نہیں اپنی عیسائیت سے۔ ان سے کہو، وہ ہندو جو مورتیاں بناتا ہے اور بیچتا ہے وہ بھی مندر میں جا کر اپنی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے، اس سے کہو تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جو عقیدہ دماغ کو پکڑ لیتا ہے، بلیف جو سوار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سورج کو چونکہ پوجتی تھی، اللہ کے علاوہ کو پوجتی تھی، اس نے اس کے دماغ پر ایسا قبضہ جما رکھا تھا کہ اتنی بڑی دانا اور فہیم اور سمجھدار ہو کر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے شخص کو کوئی چوٹ لگے، ایسے شخص کو دماغ پر کوئی چوٹ لگے اور دماغ کی چولیں ہل جائیں تو پھر اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک یہ ایسا واقعہ نہ پیش آئے وہ سوچے گا ہی نہیں، بلیف ایسی حاوی رہتی ہے کہ وہ کوئی چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر زندگی میں ایسی کوئی چیز چوٹ دماغ پر لگے کہ اس کے دماغ کی چولیں ہل جائیں تو پھر وہ کچھ سوچے گا۔ حضرت نے ایک محل تیار کروایا، شیش محل، کانچ کا محل سارا، اور صحن حضرت نے ایسا بنوایا کہ اس صحن میں پانی، اور پانی اتنا بالش ہے، نظر دکھا اس کی تہ نظر آ رہی ہے کہ ایک بالش پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اتنا باریک مہین گلاس اور کانچ بچھا دیا کہ کوئی احساس ہی نہ کر سکے کہ اس کے اوپر کانچ بچھا ہوا ہے، بالکل ایسا مان لیا پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور پانی۔ جب یہ محل تیار ہو گیا تو حضرت اس کو لے کر کے اس محل میں تشریف لے گئے، اس کے ٹھہرنے کا انتظام ہی وہاں کیا گیا۔ تو حضرت اس کو لے کر وہاں گئے، جب کمرے دروازے سے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو آگے صحن آیا اور کوئی راستہ ہے نہیں، صحن میں جانا ہے، صحن میں پانی بھرا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے۔ تو اس نے پانی میں اترنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھانے شروع کیے، تھوڑے سے پائنچے اونچے کیے تاکہ پانی میں سے آ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، اس پانی کے اوپر کانچ بچھا ہوا ہے، سرہم ممرد من قواریر۔ بس اس کے دماغ پر چوٹ پڑ گئی کہ اتنی پیش پا افتادہ حقیقت میں نہیں سمجھ سکی۔ میرے پیروں کے سامنے یہ ہے، پانی ہے، اس کے اوپر کانچ ہے اور مجھے نظر نہیں آیا کانچ، اور میں دھوکہ کھا گئی۔ یہ تو پیش پا افتادہ اپنے پیروں کے سامنے پڑی ہوئی ایک حقیقت ہے جس کے سمجھنے میں نے دھوکہ کھا لیا۔ تو اللہ تو آؤٹ آف نیچر ہے اور نیچر کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے ساتھ آدمی اللہ کی معرفت میں دھوکہ کھا سکتا ہے۔ یہ اس کے دماغ پر چوٹ پڑی۔ بس وہی اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، حالانکہ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر کانچ بچھا ہوا، مگر وہ ذہن کتنی ہے سوچو۔ اس نے وہی کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پالنہار پر ایمان لاتی ہوں۔ وہیں وہ مسلمان ہوئی۔ تو خیر وہ تو مسلمان ہوئی، لیکن یہ کیا جملہ ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں حضرت سلیمان کے ساتھ، حضرت سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ یہ ساتھ کیا ہے؟ یہ وہی ساتھ ہے جو ساتھ میں سمجھا رہا ہوں، نیکوں کا ساتھ نیکی لاتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان کے ساتھ ہوئی تو اسے ایمان ملا، اگر پوری زندگی بھی اس کی سبا میں گزر جاتی ایمان کی دولت نہیں ملتی۔ اس پیغمبر نے اس انداز سے اسے سمجھا دیا۔ انبیاء کے پاس حکمت ہوتی ہے، انبیاء کے پاس حکمت ہوتی ہے، اور وہ اس انداز سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور وہ عرب کا نامی گرامی شاعر بھی تھا اور بڑا بہادر بھی تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میری دو شرطیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا،
زنا میری گٹھی میں پڑا ہوا ہے، میں زنا کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، لہذا زنا نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ دو شرطیں منظور ہوں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بہنیں ہیں؟ یہاں ہیں۔ بیٹیاں ہیں؟ یہاں ہیں۔ پھوپھیاں، خالہ ہیں، مائیں کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ حرکت کرے تو تم گوارا کرو گے؟ تلوار لے کر گردن اڑاؤں گا خبیث کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم جن عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہنیں ہیں۔ ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے توبہ کی زنا سے، میں نے زنا سے توبہ کی، یعنی وہ شرط ختم۔ وہ پوائنٹ کیسے سمجھا ہے کہ تم جن عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو، جب ایک حرکت تم اپنی بیٹی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے، اپنی بہن کے ساتھ برداشت نہیں کرتے، تو تم جن عورتوں کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہنیں ہیں، ان کے دلوں پر سانپ نہیں لوٹے گا؟ ان کے سمجھ میں فوراً آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کام پکڑتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے۔ تو حضور نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان ہونے سے فائدہ کیا؟ جو ہو وہی رہو، اب تک تم جو ہو وہی رہو، اس میں تم نماز نہیں پڑھتے۔ اب مسلمان ہونا چاہتے ہو تم کوئی خیر حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی یا آخرت کی کوئی خیر حاصل کرنے کے لیے تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، اور مسلمان ہو کر نماز تو پڑھنا نہیں چاہتے، تو جس دن میں نماز نہیں ہے اس دن میں کوئی خیر نہیں۔ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شرط بھی ختم، میں بغیر شرط کے ایمان لاتا ہوں، اور حضور سے ہاتھ بڑھائے اور بیعت کیے، اور بغیر شرط کے سچے پکے مسلمان ہو۔ تو اللہ جل شانہ امن والہ نے انبیاء کو حکمت دی ہوتی ہے کہ وہ موقع سے ایسی انداز سے بات کہتے ہیں کہ آدمی کے دل و دماغ کو اپیل کرے، اور دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے اتر جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بات سمجھائی کہ انسان اس دنیا میں دھوکہ کھاتا ہے، کتنا بڑے سے بڑا ذہین ہو وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو دنیا کے سارے چوپڑیاں پڑھا ہوا ہوں، ساری کتابیں پڑھا ہوا ہوں، اور سارے معیم میں حل کر لوں گا، کوئی چیز میرے لیے معمہ اور چیزتان نہیں ہے۔ نہیں، دنیا میں بڑے سے بڑا عقل مند ہو وہ بھی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھائے گا۔ یہ دنیا ہے ہی بھول بھلیاں، اس دنیا میں ہر چہار سو جہاں معرفت خداوندی کے نشانات پھیلے پڑے ہیں وہاں دبیز اور گاڑھے پردے بھی پڑے ہوئے ہیں، دبیز اور گاڑھے پردے بھی پڑے ہوئے ہیں جو پردوں کے پیچھے کی حقیقت نظر نہیں آنے دیتے۔ تو حضرت نے اس واقعے میں اسے یہ سمجھایا کہ بڑے سے بڑے انسان کی عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً پکار اٹھی کہ رب انی ظلمت نفسی، یعنی اب تک جو میری زندگی رہی میں سورج کو پوجتی رہی، یہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور آج میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ سلیمان کے ساتھ یہ مضمون مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ ساتھ ہونا یہ بڑے بڑے فوائد لاتا ہے، اور بروں کے اگر ساتھ ہو جائے آدمی تو بڑی بڑی تباہیاں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج یہ اس سفر کی آخری مجلس ہے، پھر زندگی ہماری یا آپ کی کتنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، آئندہ پھر کب ملاقات ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ لہذا اس آخری مجلس میں جو نصیحت کرنے کی ہے وہ یہ نصیحت کرنے کی ہے کہ مومنین کو مومنین کی رفاقت حاصل ہونی چاہیے، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ ان ملکوں کے اندر جو فساد ہے اس فساد کی جو بہت بڑی وجہ ہے، بہت سی وجہ ہے، ان بہت سی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مومنین آپس میں مل نہیں بیٹھتے، ہمارے کلچر ہماری سوسائٹیاں ایک ساتھ
ملتی نہیں ہیں. کوئی کہیں رہتا ہے, کوئی کہیں رہتا ہے, کوئی کہیں رہتا ہے. کوئی کسی کا جاب ہندو کے یہاں ہوتا ہے, کسی کا جاب یہودی کے یہاں ہوتا ہے, کسی کا کرسچن کے یہاں ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں جاب ہوتے ہیں. پھر اسکول کی تعلیم میں بچے کہیں سے کہیں ملتے ہیں. یہ صورتحال جو ہماری ہے اس کی وجہ سے. لہذا کہاں ملیں؟ اسمبلی پوائنٹ, کمیونٹی کا اسمبلی پوائنٹ یہ مسجدیں ہیں. میرے بھائیو اسے سمجھو, کمیونٹی کا جو اسمبلی پوائنٹ ہے وہ یہ مسجدیں ہیں. اور 5 وقت اکٹھا ہونا ہے, اور 5 وقت اکٹھا ہوں گے تو اچھوں سے دوسروں کو اثرات پہنچیں گے, رنگ پہنچے گا, نمازوں کا اہتمام ہوگا. اور جس ملت کے ماننے والے نماز کا اگر اہتمام نہ کریں تو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان کہلاتا ہو, اس میں کوئی خیر نہیں ہے اگر نماز نہیں ہے. اور نماز تنہا ریگولر آدمی پڑھ نہیں سکتا, وہ تو اسمبلی پوائنٹ میں آ کر اکٹھا ہوں گے تو پڑھیں گے. لہذا میرے بھائیوں, مجھے جو نصیحت کرنی ہے اس آخری گفتگو میں وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے تعلقات آپس میں, نیک لوگوں کے اور مومنین کے آپس میں تعلقات رہیں. مسجدوں میں آنے کا اہتمام کرو پابندی کے ساتھ. دنیا کے آزار تو پیش آتے ہی رہتے ہیں, آدمی چاہے اسے آگے پیچھے کر لے, نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے نمازوں کا اہتمام, جماعت کا اہتمام, مسجد میں 5 وقت آ کر مضبوطی کے ساتھ نمازوں میں اکٹھا ہونے کا اہتمام, اور مومنین کے اور اچھے لوگوں کے آپس کے تعلقات یہ خوشگوار ہونے چاہیے. ایک حدیث شریف ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ یہ میدان قیامت میں صدا لگائی جائے گی, این المتحابون فی بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے, کہاں ہیں وہ؟ میں ان کو آج اپنا سایہ دوں گا. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, وہ آؤ, کہاں ہے میدان میں, آؤ آگے, آج میں تمہیں اپنا سایہ دوں گا. میرے سایے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں. یہ جو مقام ملا ہے میدان قیامت میں, وہ مقام میدان قیامت میں ملا ہے اس دنیا میں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کچھ کرنے کے نتیجے میں. ہم بھی, میں کہیں ایران کا, آپ توران کے, ہم انڈیا کے, آپ کینیڈا کے, اتفاق سے سرے راہ اکٹھا ہو گئے اور مہینہ بھر ہم ساتھ رہے. اور مجھے آپ حضرات سے ایک خاص تعلق ہے اللہ کے فضل سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سو کو مجھ سے تعلق ہوگا. یہ تعلق آپ کا میرے لیے آخرت کا توشہ ہے, اور میں جو آپ حضرات کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. اور جہاں 2 محبت کرنے والے اکٹھا ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی بات ناگواری کی بھی آتی ہے تو ایک دوسرے کو درگزر کیا جاتا ہے تقصیر کو. تو اگر آپ سے کوئی بات پیش آتی میں نے درگزر کیا, اور مجھ سے اگر کوئی ایسی بات مہینے بھر کے بیچ میں آئی ہے پیش تو آپ حضرات درگزر کریں. اور جو کچھ مہینہ بھر آپ حضرات کی خدمت میں دین کے تعلق سے جو باتیں عرض کرتا رہا ہوں, خاص طور پر داڑھی کے معاملے میں جو میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں, امید کروں گا کہ میری آواز صدا بصحرا نہیں ہوگی. صدا بصحرا جانتے ہو؟ صحرا کے معنی جنگل. آپ کے کینیڈا میں تو بہت جنگل ہے, جنگل ہی جنگل ہے. اس جنگل میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بڑی زوردار تقریریں کی. کس نے سنی؟ درختوں نے. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں صدا بصحرا, آواز صدا بصحرا ہوگی, کوئی فائدہ اس آواز کا نہیں ہوا. تو میں امید کروں گا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں داڑھی کے معاملے میں جو بار بار کہتا رہا ہوں, اور بعض مطلب سختی سے میں نے باتیں کہی ہیں, میری یہ کہی ہوئی باتیں صدا بصحرا نہیں ہوں گی. دیکھو میرے بھائیوں, 2 باتیں داڑھی کے تعلق سے یاد رکھو. ایک تو داڑھی اسلام کا یونیفارم ہے, اسلام کی آئیڈینٹی ہے. ایک بس میں
60 आदमी हो, उसमें एक सरदार जी पगड़ी बांधा हुआ होगा, सब में अलग नजर आएगा सरदार जी, और उसी बस के अंदर 10 मुसलमान बैठे हैं, पता ही नहीं चलता कि मुसलमान बैठे कि मैंने खतना करा रखी है। तेरी पटलून खोल के कौन देखेगा? मैंने भी एक आइडेंटिटी छुपा रखी है, अरे बस ये पटलून खोल के कौन देखेगा? ऐसी आइडेंटिटी लगा अपने चेहरे पर, यह सरदार जी ने सर पे चढ़ाई अपनी आइडेंटिटी, तू भी अपने सर पर हर आदमी देखे। यही मेरे एक दोस्त बैठे हैं इस मजमे के अंदर, उन्होंने कल मुझे सुनाया कि मैं पहले क्लीन शेप था, तो मुझे कोई सलामी नहीं करता। तो मैंने कहा कैसे करेगा? कोट को आपने ऊपर पहन रखा, नीचे पटलून पहन रखी है, सर पे कुछ नहीं है, दाढ़ी साफ है, तो आपको कैसे कोई मुसलमान समझेगा? कोई मुसलमान लिखा, मीम सीन लाम लिखा है मुस्लिम, तो काने दज्जाल के चेहरे पर तो लिखा होगा काफ फारा, लेकिन हर मुसलमान की तो माथे पर थोड़ी रखा है मीम सीन लाम मीम, कैसे पहचानेगा? वो कहने लगे फिर मैंने दाढ़ी रख ली और अल्लाह के फजल से बहुत शानदार दाढ़ी रख ली, अब जो मुसलमान मिलता है दूर से सलाम मारता है। तो दाढ़ी की बरकत है कि हर आदमी दुआ देता है, अस्सलाम वालेकुम, तुम हजार साल जियो, अस्सलाम वालेकुम माने तुम 1000 साल जियो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, तुम सलामत रहो। कितनी बड़ी शानदार दुआ है, और फौरन आदमी दुआ देगा, क्यों? वो पहचान के आने वाला मुसलमान है। तो ये एक इस्लाम की आइडेंटिटी है, और इस मुल्क में जहां मुसलमान थोड़ी तादाद में है, ये मुसलमान नजर आना चाहिए। और जब मुसलमान नजर तो कब आएगा? जबकि वो मुसलमान की तरह उसका चेहरा हो तो नजर आएगा। तो ये एक कम्युनिटी का फायदा है, पूरी जमात का फायदा है। और दूसरी बात मेरे भाइयों, मरते ही कब्र में जाकर 3 सवाल होने हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुमने जवाब दिया रब अल्लाह है। तुमने पूछा तुम्हारा दीन क्या है? तुमने जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद अचानक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। हुजूर को कहीं नहीं जाना, हुजूर जहां है वहां है। क्यों? इस दुनिया में आड़ और पहाड़ हैं, कब्र की दुनिया में आड़ और पहाड़ नहीं। हुजूर जहां है वहां है, मैयत जहां है वहां है, वहीं से हुजूर की जियारत कराई जाएगी और पूछा जाएगा कि इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या अकीदा है। उस वक्त मेरे भाइयों, अगर हमारे आका ने चेहरा फेर लिया, हमारी गलत शक्लें देख करके अगर हमारे आका ने चेहरा फेर लिया, तो उस दिन क्या होगा? और मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है मेरे भाइयों, किसी भी वक्त मौत पर आकर खड़ी होती है। क्या अपने हाथों में हमने इन्फेंट ले जाकर दफन नहीं किए? क्या हमने अपने हाथों में चाइल्ड ले जाकर दफन नहीं किए? क्या हमने अपने हाथों में यंग ले जाकर दफन नहीं किए? क्या हमने अपने हाथों में अधेड़ ले जाकर दफन नहीं किए? कि मौसा अधेड़ के लिए अंग्रेजी क्यों नहीं लाए? वो याद नहीं है। क्या हमने अपने हाथों में ओल्ड ले जाकर दफन नहीं किए? हर जिंदगी के हर मरहले में मौत आ सकती है, मौत का कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में बरकत फरमाए। मौत की किसी कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, लिहाजा हर लम्हा और हर घड़ी ये जहन में रहना चाहिए कि हो सकता है अभी ही कुछ देर के बाद में दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊं और सरकार मदीना से फेस टू फेस मुलाकात हो, और उस वक्त ऐसा न हो कि सरकार मुझसे चेहरा फेर ले, जैसे वो यमन के वो ईरान के 2 आए हुए काफिरों से हुजूर ने चेहरा फेर लिया था और फरमाया था कि वही लकुमा मन अमरकुमा बिहाजा, तुम्हारा नाश हो, तुम्हें ऐसी शक्लें बनाने को कहा किसने? इसलिए मेरे भाइयों, और मैंने बहुत सी बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज की हैं, दाढ़ी के मसले में खास तौर पर अर्ज किया था, और मेरे बहुत से भाइयों ने और दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी छोड़ दी। अल्लाह ताला उनकी इस अमल में बरकत फरमाए। और जब दाढ़ी रखोगे तो 6 महीने आजमाइश भी होगी, खुजली भी आएगी, फुंसियां भी होंगी, ताने भी सुनने पड़ेंगे, बीवी भी परेशान करेगी कि झाड़ू लगा लीजिए ऐसा चेहरे पर। मेरे भाइयों, ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फुंसिए भी 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह घाटी से निकल जाओगे, लेकिन इस मरहले में आना है। हमारा आकाए मदनी से एक ताल्लुक है, हम उस रंग में रंगेंगे, हम उस नहजे पर अपने आप को ढालेंगे, तो हमको ये हक पहुंचता है हम कहें कि आका हम तेरे गुलाम हैं।
اور اگر ہم جس طرح سے نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ آقا ہم تیرے غلام ہیں، آقا کہیں تفو 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 تفو، ہم تو کہیں آقا ہم تیرے غلام ہیں اور آقا کہیں تفو تفو تف ہو تجھ پر، تف ہو تجھ پر، تو ایسا موقع اور ایسا وقت نہ آئے۔ یہ آخری چند باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنی تھی، اس کے بعد میں ہم اللہ کے فضل سے ملے بھی ہیں اللہ ہی کے تعلق سے، اور اب جدا بھی ہوں گے اللہ کے تعلق سے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں محبت کی نشانی یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایئرپورٹ تک جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے ملک کی جو ریت ہے مجھے پسند نہیں۔ مجھے بہت سے نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب لوگوں کی محبت کو ظاہر ہونے دینا مجھے پسند نہیں، میں صاف بات کہوں، اور دوسرے موقعوں پر بھی نہیں۔ ایک حاجی جا رہا ہے، 500 آدمی جا رہے ہیں، ہو ہا ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، پارکنگ کے $20-30-40 خرچ ہو رہے ہیں، اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ایئرپورٹ والے اتنے پریشان ہوتے ہیں اس سے کہ ہمارے انڈیا کے اندر تو جب حج کا زمانہ آتا ہے تو جو اس کا ڈپارچر ہوتا ہے اس سے 2 مائل دور حاجیوں کا ٹرمینل لگاتے ہیں تو وہیں رہو، آگے مت آؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ پہلے پہنچ گئے، آپ انتظار میں کھڑے ہیں، اور میں دیر سے پہنچا اور آیا اور لے کر السلام علیکم مصافحہ کر کے اندر گھس گیا، آپ کے 2 گھنٹے برباد ہو گئے، $40 پارکنگ میں برباد ہو گئے، نہ میری آپ سے کوئی ملاقات ہوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی، لہذا یہ بیکار ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہی دعا سلام کر لو، مصافحہ کر لو، اور ایئرپورٹ پر زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلق اصل دلوں میں ہے، اگر وہ دلوں کا تعلق قائم ہے، دل سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں، تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے طرفین کے لیے۔ لہذا اتنے پر اکتفا کرنا چاہیے، زحمت کرنے کی ایئرپورٹ پر ضرورت نہیں ہے، وہ تو تھوڑی دیر کا ساتھ ہے، پھر جدا ہو جانا ہے، یہاں جدا ہو جاؤ تو وہ بات ہے، وہاں جدا ہو جاؤ تو وہ بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت الحنان وأنت المنان، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے تعلق سے اس مسجد میں 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا ہے، یا اللہ میرے ان بھائیوں کو یہ دین کی حفاظت فرما، ان کے دنیا میں برکت پیدا فرما، اور جو کچھ دین کے تعلق سے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے یا اللہ اس سے انہیں فائدہ پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے اعمال کو درست فرما، ہمارے سب کے ایمان کو مضبوط فرما، یا اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، تہذیب جدید کے فتنے سے ہمیں بچا، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حسن کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، مال کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں اس پورے مہینے میں
جن بھائیوں سے ملاقات رہی یا اللہ ان میں سے بہت سے دعاؤں کے متمنی اور ملتجی ہیں، میرے مولا ان کی جائز مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو حل فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی